السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ علمی سٹی جیسا کہ آپ کے لیے ہمیشہ معلوماتی پروگرام لے کر آتا ہے، آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو نہ صرف آپ کو معلومات دیں گے بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع کس طرح سے میسر آ سکتے ہیں ان کے طریقے بھی بتائیں گے۔ جہاں آج ہم بات کر رہے ہیں عدنان عالم کے ساتھ، اور وہ بتائیں گے کہ ایک اچھا کالم نگار بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں جو انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم عدنان عالم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بیٹا، آپ کیسے ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ جی سر، آپ بتائیے گا اپنے بارے میں کچھ، آپ نے کب سے جوائن کیا ہے اس پروفیشن کو، کب سے آپ کا لگاؤ ہے اس میں، کس طرح سے اس میں آئے تھے؟ بیٹا، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یونیورسٹی والوں کا۔ آپ نوجوانوں نے ایک تھینک بہت اچھی کاوش کی ہوئی ہے علم پھیلانے کی۔ تو یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جو منتقلی کا عمل ہے یہ علم کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور یہ ہمیں بالکل ورثے میں ملی ہیں یہ چیزیں ہماری قوم کو، مذہبی طور پہ بھی اور ویسے بھی۔ تو جہاں تک بات ہے اس پروفیشن میں، اس شعبے میں آنے کی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تب ایک بڑا مشہور و معروف اخبار ہوتا تھا، مشرق اخبار۔ وہاں میں نے بچوں کی جی کہانیاں لکھنا شروع کی تھیں۔ چونکہ میرے والد ایک نامور کالم نویس تھے، پروفیسر محمد رفیق عالم، تو کچھ ان کی تربیت کچھ پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اور 1996 میں نے روزنامہ جنگ میں سب سے پہلے اپنا کالم لکھا۔ جی اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا، چلتے چلتے آج ماشاءاللہ تمام قومی اخبارات میں جو ہے وہ لکھنے کا طالب علم، میں خود کو طالب علم ہی کہتا ہوں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ اور آج جو آپ نے تعارف میں کہا کہ وہ ہمیں بتائیں گے، تو میں سیکھنے کا ہی طریقہ جو جہاں تک میں سیکھ چکا ہوں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سر سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے، انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پہ سیکھ چکا ہوں، کیونکہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، وہ انسان سیکھتا رہتا ہے۔ جی، میں اپنی آڈینس کو بتاتی چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہے عدنان عالم صاحب جو کہ بہت اچھے کالم نگار ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں، کوئی کوئری ہے، آپ پوچھنا چاہتے ہیں کالم نگاری کے متعلق، کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹس میں اپنا کوشچن جو ہے وہ لیو کر دیں، ہم اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ لوگ کے سارے کوشچنس کے آنسر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم عدنان صاحب سے کوئی نہ کوئی بات چیت کر لیتے ہیں۔ اچھا عدنان صاحب بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اچھے کالم نگار کی، ایک اچھے رائٹر کی، تو اس میں کون کون سی ایسی خصوصیات ہونی چاہیے؟ یہ بائی بورن ہوتی ہیں، بائی برتھ، یا پھر انسان خود سے اپنے اندر جو ہے ان کو انڈیوس کر سکتا ہے؟ بیٹا، دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا داد ہوتی ہیں آپ کے پاس، جیسے جی شاعر ہے، مصور ہے، یہ پیدا ہی شاعر ہوتے ہیں، یہ پیدا ہی مصور ہوتے ہیں، یہ کسی کتابیں پڑھنے سے نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے۔ اسی طرح ادب سے جو تعلق ہے، جتنی بھی صنفیں ہیں لکھنے پڑھنے کی، ان میں کچھ زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، ان کو نکھارنے کا عمل ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں سے گزرنے کے بعد وہ نکھرتے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایک اچھا کالم نگار جو ہے وہ اس کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، جتنی بات آپ سے کروں گا اپنے تجربے کی روشنی میں کروں گا۔ جی بیٹا، حالات، معاشرے کے حالات اور واقعات کو اپنے قلم میں قید کرنا اور ان کے سدھار کا حل دینا، یہ ایک اچھے کالم نویس کی کوالٹی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ محض ٹھیک ایک ہے قلم سے آپ کسی طرف کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے، کوئی اشارہ نہیں دے سکتے، آپ کو اس کا سدھار بھی دینا ہے، آپ کو اس کا حل بھی دینا ہے۔ سب سے پہلی کوالٹی، خاصیت میں سمجھتا ہوں کالم نویس میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے کے تمام حالات و واقعات کو بڑے مناسب انداز کے ساتھ اپنے الفاظ میں قید کرے اور ان کا سدھار دے۔ اس کے بعد لکھنے والے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ مطالعہ ہے۔ میری اپنی اسٹڈی ہے، جو میں نے سیکھا ہے اپنے اساتذہ کرام سے، تو میں جی سمجھتا ہوں کہ اچھے کالم نویس کو روزانہ کسی ایک اچھی کتاب کے کم سے کم 200 صفحے پڑھنے چاہیے، اس کا اتنا مطالعہ ہونا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ جی ٹھیک ہے؟ تیسری ٹھیک ہے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے مشاہدہ، اور یہ کالم نویسی کا سب سے اہم جز ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کہ مشاہدہ سب سے مشکل چیز ہے۔ آپ کبھی کبھی لوگوں سے میل جول رکھتے ہوئے ان کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسا انسان ہے، کیا میں اس کے ساتھ زندگی بھر گزارا کر سکتا ہوں، کیا چل سکتا ہوں اس کے ساتھ، کاروبار کر سکتا ہوں اس جی کے ساتھ، کتنے وقت کے لیے میں جو ہے۔ تو یہ مشاہدہ جو ہے سب سے اہم جز ہے۔ اب مشاہدے کا طریقہ کار کیا ہے، کہ مشاہدہ کیسے ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک مشق ہے۔ وہ مشق یہ ہے
کہ آپ روز میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ارد گرد 20 کے قریب چیزوں کا مشاہدہ کریں, انسانوں کا نہیں, اشیاء کی بات کریں کہ جی جی 20 کے قریب آپ اشیاء کا اپنے آپ مشاہدہ کریں. اگر آپ کی اسکل یا آپ کی صلاحیت اس سے بڑھ کر ہے تو آپ 20 مختلف واقعات کا 20 مختلف خبروں کا مشاہدہ کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے, قدرت کے 20 ایسے نظاروں کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیں. سارا دن میں بہت کچھ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں دیکھتے ہیں, ان کا مشاہدہ کرنا شروع کریں. ایک مشق ہے, یہ ایک عادت ہے جو آپ کی بناوٹ کا, وہ کالم نویس کی جو ایک بناوٹ ہے نا, جی جی یہ عادت آپ کو لے کے جائے گی. یہ 3 چیزیں تو بہت اہم ہیں میں سمجھتا ہوں. دوسرا سب سے آخری چیز جو میرے نزدیک ہے کہ لکھنے کے لیے بیٹا ہمیشہ ایک وقت مقرر ہونا چاہیے, اور اس مقررہ وقت پر آپ لکھیں. آپ کو لکھنے کا وقت مقرر کرنا ہوگا. میں یہاں بات کرنا چاہوں گا بانو آپا کی, پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ, اور مجھے یہ شرف رہا کہ ہمیں کچھ نشستیں ان کے ساتھ کرنی پڑی. ہم پوچھتے تھے کہ جی لکھا کیسے جائے, ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو الفاظ نہیں آتے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہر بندہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے میں ایک اچھا رائٹر بن جاؤں, کالم نویس بن جاؤں, جی میرا تو پتہ نہیں. لیکن جب وہ لکھنے بیٹھتا ہے اس کے الفاظ کی جملوں کی بناوٹ نہیں ہوتی. ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے یہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے, یہ لکھا کیسے جائے گا. انہوں نے بڑی خوبصورت ہمیں ایک مثال دی کہ آپ گوشت کے چند ٹکڑے لیں اور وہ آپ لے کر دریا کے کنارے چلے جائیں. ٹھیک ہے, جی صبح کے وقت ایک وقت مقرر کر لیں, اور وہاں جا کے آپ وہ مچھلیوں کے لیے پھینکیں. تو کچھ دیر انتظار کریں تو مچھلیاں آئیں گی اور گوشت کے ٹکڑے کھائیں گی. اسی طرح بالکل آپ اگر وہ گر جائیں اور اسی وقت پہ جائیں جس وقت پر آپ ایک روز قبل گئے ہیں, اور وہی گوشت کے ٹکڑے دوبارہ پھینکیں تو مچھلیاں پھر آئیں گی. انہوں نے کہا صحیح 3 دن آپ یہ مشق کریں لیکن اسی وقت پہ کریں. چوتھے دن ایسا ہوگا, بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ چوتھے دن آپ جائیں گے تو آپ کے آنے سے پہلے مچھلیاں وہاں موجود ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. عمل بھی بالکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم لوگ بیٹھ کے ایک وقت مقرر کر کے روز بیٹھیں, روز مشق کریں, اس کی تو ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے بیٹھنے سے پہلے ہی آپ کے دماغ میں آپ کے اندر خیالات اور الفاظ کا سمندر امڑنا شروع ہو جائے گا, اور بہت آپ کہیں گے یہ آمد ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ تو اترنا شروع ہو گیا, اور آپ لکھنا شروع. یہ میں نے بانو آپا سے سیکھا. یہ 4 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عام ہیں. جی اس سر. کے علاوہ ایک بات ہے جی تو میں جی آپ کو دے دیتا ہوں, اس پہ آپ سوال کر لیجیے گا. وہ ہے شخصیت کالم نگار کی, وہ بڑا عمل رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کالم نویس سے موضوع پہ جتنا مرضی لکھ لے, لیکن اس کی بعض اوقات کوئی ایک سطر حکایت بن جاتی ہے, قول بن جاتی ہے, وہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے. ایک جی اچھا کالم نویس کے لیے یہ اہم باتیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے. سر اگر ہم ایک رائٹر کی یا کالم نگار کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کسی خاص انٹرسٹ میں, کسی بھی خاص شعبے میں اس کا انٹرسٹ ہوگا تبھی وہ اس طرف آ سکتا ہے, یا وہ کسی بھی چیز پہ لکھ سکتا ہے, کسی ایک خاص چیز پہ لکھنا چاہے یا کسی بھی چیز پہ لکھ سکتا ہے, کس طرح سے اسے کالم کرے. نویسی میں بتاتا ہوں, کالم کی بہت سی اقسام ہے. فقاہی کالم ہے, اسلوبی کالم ہے, موضوعاتی کالم ہے, مزاحیہ کالم جی ہے. جی اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے, موضوع کی جی کوئی قید نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ایک لفظ کی تعریف بتاؤں آج آپ کے علم کے لیے ماہم, کہ لفظ جی کالم ہے کیا. کالم جی لفظ انگریزی کا لفظ, جی کالم تو سر. اردو کا لفظ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کے ساتھ اردو کا لفظ نویسی لگا دیا, کالم نویس بن گیا. اردو کی سب سے نگار بڑی بن خاصیت یہ ہے, ہاں دیکھیں اردو کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ انگریزی کی بہت سے الفاظ کو سمو لیتی ہے. مستعمل ہے نا, گلاس, اسکول, اسٹیشن, جی یہ انگریزی کے لفظ ہے لیکن ہم اردو میں لکھ رہے ہیں. الف سین سے اسٹیشن, سین سے اسکول لکھ لیں, یہ ہے تو انگریزی کے, لیکن اردو کی خاصیت ہے کہ اس میں یہ سارے سمو جاتے ہیں. اسی طرح کالم لفظ انگریزی کا ہے. اب یہ اس کا بنیادی جو لغوی معنی آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک کھمبا, ایک ستون. جی ٹھیک ہے. اب عسکری شعبے میں چلے جائیں, آرمی فوج میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی کالم لفظ کا استعمال ہے. وہاں کالم کہتے ہیں قافلے کو, جی ایسے ہی ہے. اخبار میں جی آپ جی کہتے ہیں مختلف قسم کی, یہ اوپر سے نیچے تک آتی کالم. ہوئی ایک رو ہوتی ہے جی, وہ 7 یا 8 رو ہوتی ہیں جسے آپ کالم کی شکل دیں. لفظ انگریزی کا ہے, ہم نے اردو میں اس کے کتنے راستے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو میں نے لفظی معنی بتایا, اب میں بتا رہا ہوں کہ اس کی اقسام کتنی ہے لکھنے میں. جی کالم نویس کے لیے کوئی قید نہیں ہے بیٹا, وہ کسی موضوع پر بھی لکھ سکتا ہے. ہمارے بڑے اچھے پاکستان کا بڑا اچھا نام ہے طالع قاسمی صاحب, وہ کالم لکھتے ہیں نا تو ان کا کالم ایک خاکے کی شکل میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مزاحیہ کالم ہوتا ہے. وہ منظر کشی کرتے ہیں ایسے جیسے کوئی کارٹون کام کر رہے ہیں, کارٹون چل رہے ہیں آپس میں, اور ہم ہنس رہے ہیں انہیں دیکھ کر, ہم انجوائے کر رہے ہیں.
وہ اس قسم کا فقاہی کالم ہے، موضوعاتی کالم ہے، اسلوبی کالم ہے، بہت سی ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے وہ 4 باتیں جو آپ سے کہی ہیں کہ آپ کا مشاہدہ، آپ کا مطالعہ وہ مناسب ہونا ہے، اور ٹائم. علمی انداز، جی علمی انداز، علمی انداز۔ ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم بات کرتے ہیں اگر کوئی نیو ہے اس کام میں، وہ اس کو انٹرسٹ ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، تو اس کو کہاں سے شروعات کرنی چاہیے؟ وہ لکھنے کی شروعات کہاں سے کرے؟ دیکھیے بیٹا، میں ماہم آپ بیٹا ماشاء اللہ جس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کا تو نام ہی یہ سائٹ کا میں دیکھ رہا ہوں، یہ علمی سٹی کے نام سے آپ کر رہے ہیں، تو آپ جی کو یہ بڑا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ علم واحد طاقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی قوم کی سیاسی، سماجی، تہذیبی جتنی بھی اس کی وہ قدریں ہیں، وہ ان کو تھام کے رکھتی ہے، ان بے کو شک. مدعوم نہیں ہونے دیتی۔ یہ علم ہی ہے، آپ اس کے ذریعے ان چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہر شخص کو ایک فوبیا ہو جاتا ہے ہر کام کا۔ ہم ٹی وی پر اینکر دیکھتے ہیں تو ہمیں اینکر بننے کا شوق پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بھرمار ہو گئی اینکروں کی، میں بھی کیوں نہ اینکر بننے کی کوشش کروں۔ ہم کسی اچھے کالم نویس کو کسی جگہ دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی کالم نویس بننے کی کوشش کروں۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا ہے اس میں بہت زیادہ عمل خودآگاہ صلاحیت کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی کو آغاز کرنا ہے کسی کام کا، جسے کہتے ہیں ابتدا، یہ آغاز نہیں، آغاز کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ابتدا وہ ہوتی ہے جو پہلی بار ہوتی ہے۔ تو جی آپ اگر ابتدا کا لفظ استعمال کریں کہ کسی کو ابتدا کرنی ہے، تو انسان کسی بھی کام کی ابتدا اپنی جو فکری صلاحیتیں ہوتی ہیں نا اسی سے کرتا ہے۔ کالم نویس کی ایک بننے کے لیے اگر کسی کو ابتدا کرنی ہے تو اسے اپنی فکری صلاحیتوں سے کرنی ہوگی سب سے پہلے، کہ وہ فکر کرتا ہے، اس میں فکر کا پہلو کیا ہے۔ دیکھیں نا، میرا شعبہ فلم انڈسٹری ہے، یا میرا شعبہ سیاست ہے، یا میرا شعبہ میڈیکل کا ہے، کوئی اور ہے، میری فکری صلاحیت کیا ہے، میں اپنی اس فکری صلاحیت سے کالم نویسی شروع کر سکتا ہوں۔ مجھے اس شعبے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور وہی 4 پن پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، انہی 4 پوائنٹس پر اسے اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا، اپنی مشق کرنی پڑے گی روزانہ کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد وہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے اور کیسا لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے. پڑھنے والے آپ کو اپنا قاری پیدا کرنا پڑتا ہے نا، قاری کو جی جکڑنا پڑتا ہے کہ یہ مجھ تک پہنچ رہے، مجھے سنے اور مجھے پڑھے۔ تو وہ قاری آپ کو دیکھیے کتنا مشکل کام ہے، بظاہر تو دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن علم ایسی طاقت ہے کہ وہ آپ کو اس کا بھی ماہر بنا دیتا ہے۔ بے شک. جتنی بھی آڈینس نے ہمیں ابھی جوائن کی، جتنے نیو لوگ ابھی آئے ہیں ہمارے پیج پہ یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کے تھرو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو میں بتاتی چلوں، آج ہمارے ساتھ عدنان عالم صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک کالم نگار ہیں، ایک رائٹر ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اور آج آپ ہمارے سے جان سکتے ہیں کہ ایک اچھا کالم نگار بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اگر آپ کے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے، کوئی بھی کیوری ہے، آپ کمنٹس میں جو ہے وہ لیو کر دیں، ہم اس پروگرام کے لاسٹ میں جو 10 to 15 منٹس ہیں اس میں آپ کے کوسچنس کے آنسر دیں گے۔ جی عدنان صاحب بتائیے گا کہ جو کالم ہے یا ہم جسے کالم نگاری کہتے ہیں، اس میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے یا کتنے پیراگراف ہونے چاہیے انیشیلی، یا ہم مڈل سٹیج تک آتے ہیں تو وہ تب تو ہم کافی کچھ لرن کر چکے ہوتے ہیں، لیکن انیشیلی جب ہم سٹارٹ کریں تو کتنا ایک جو مٹیریل اس کے اندر رکھنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو کور کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے بیٹا کہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، ہمارے ہاں انگریزی کالم نویسی بھی ہے اور اردو کالم نویسی بھی ہے ہمارے یہاں۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں میں دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے کرتا ہوں۔ انگریزی میں جو کالم لکھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر تحقیقاتی کالم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی نہ کوئی اسکینڈلز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی خبریں ہوتی ہیں جس میں وہ تحقیقی طور پہ ان کا ہوم ورک ہوتا ہے اور وہ شائع کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان کی تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کی کوئی حد بندی ہوتی ہے، وہ کسی طرح بھی وہ انہوں نے ایک معلومات دینی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ دینی ہوتی ہے معلومات، وہ اس کا ایک وسیع ہوتا ہے دائرہ۔ جہاں تک اردو کالم نویسی کا بات ہے تو میں سمجھتا ہوں موضوع جو ہوتا ہے نا، موضوع کی ایک بہت وسیع موضوع تو آپ پکڑ سکتے ہیں نا، کہ میرے پاس یہ میں آپ سے کہوں کہ چلے میں آپ سے کہتا ہوں ماں کہ آپ نے نواز شریف پہ کالم لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس کافی ابھی مجھے 10 لائنیں سنا دیں گے آپ۔ میں آپ سے کہوں عمران خان صاحب پہ کالم لکھنا ہے، آپ 10 لائنیں سنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک لکڑی کی کرسی پہ کچھ لکھنا ہے تو آپ کو مشکل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا مشاہدہ اس کے بارے میں اتنا نہیں ہے، آپ نہیں ہے وہ کوئی ہاٹ ایشو جس کو آپ نے دیکھا ہوگا یا وہ آپ سمجھ رہی ہوں کہ وہ بڑا چل رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کالم لکھتے وقت کالم کو شروع کرنا اور ایک تسلسل رکھنا
اور پھر اس کو اس کے سمجھ پہ لے کے جانا ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے لکھنے والے کے لیے، کہ وہ قاری جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک کیفیت میں آ جاتا ہے، اس کیفیت سے باہر نکالنا پھر، اور اس کو اس کے وہاں اس مقام پہ لا کے رکھنا کہ وہ فیصلہ کر سکے. کالم کے آخر میں جو پڑھنے والا قاری ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے. اب آپ جو پیراگراف کہہ رہی ہیں نا کہ پیراگراف، میں سمجھتا ہوں کالم آج کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، کالم کے پیراگراف یا اس کے الفاظ کی حد بندی اتنی محدود ہونی چاہیے کہ کم وقت میں علمی انداز میں آپ اپنا پیغام دوسرے کے اندر اتار دیں، پہنچا نہیں دیں، اس کے اندر اتار دیں. بیٹا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس کے اندر سما جائے اور اسے آگے بیان کرنے میں آسان ہو. اس سے یہ کس طرح سے آسان ہوگا کہ اگر ایک بہت بڑی ایک کوئی زیادہ باتیں ہیں اس کو ہم چھوٹے الفاظ میں یا کم الفاظ میں لوگوں کو بیان کر سکیں، اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ کس طرح سے بیان کیا جائے اسے مختصر الفاظ میں ہمیں ایک اچھی بات بیان کر سکے کہ لوگوں کو اس کی سمجھ بھی آ جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں گا. قرآن پاک ہم سب پڑھتے ہیں، ہماری مقدس کتاب ہے، اور اس میں آیتیں آپ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں. تو یہ بڑی آسان چیز ہے کہ آپ کو وہاں سے سب سے بڑا لیسن یہ مل جاتا ہے کہ آپ مختصر لفظ میں پوری بات کر دیتے ہیں. اگر 30 وہ سپارے ہیں آپ کے، جو آپ کی 114 مکی صورتیں ہیں اور دوسری مدنی، آپ ان دیکھیں کہ یہ اگر یہ آپ پوری زندگی کا سبق دے سکتی ہیں تو وہاں سے ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے. میں مجھے یاد ہے ہم جب پڑھتے تھے میٹرک میں تو ہمیں سب سے پہلی ایک حدیث آیت پڑھائی جاتی تھی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ 4 لفظ ہیں. ایسے ہی مختصر جی لفظ بالکل میں صحیح. آپ کو کتنا بڑا لیسن دے دیا گیا اگر آپ نے اسے سمجھ کے پڑھا ہے، یا آپ کو سمجھانے والے ایسے استاد ملے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کا مطلب، تو پھر یہ آپ کے اندر یہ خود یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی بات مختصر طریقے سے اچھے الفاظ کر سکتے ہیں. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، شاعر نے کہا. تو اگر آپ دل سے کوئی بات کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ادھر سے لفظ لینے پڑیں گے ادھر سے نہیں، وہ پھر بھی آپ سے ادا ہو ہی جاتے ہیں، وہ سامنے والے کے دل میں بھی گھر کر ہی. تو میں کہتا ہوں لکھنے والا اگر مختصر اور آسان لفظ استعمال کرے، کسی نستعلیق اردو کی طرف، اردو میں لکھنے والے نستعلیق اردو کی طرف نہ جائے، وہ لفظ جو آپ سمجھ سکتی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، وہ زبان جو آپ سمجھ سکتی ہیں میں سمجھ سکتا ہوں، وہ استعمال کرے تو بہت آسانی سے اس کے الفاظ اثر بھی کریں گے. جی سر. سر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو ایز اے پروفیشن لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ رائٹر بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، وہ نیوبیز ہیں، اسٹارٹ کر بھی رہے ہیں، چھوٹے اخبارات میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے ایز اے پروفیشن یہ کس حد تک اچھا ہے اس دور میں یا آگے آنے والے دور میں؟ انہیں کوئی گائیڈ لائن اگر آپ دینا چاہیں کہ تو کیا گائیڈ کریں گے کہ کن کن چیزوں کو انہیں فالو کرنا چاہیے؟ بیٹا سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخبار بینی ختم ہو کے رہ گئی ہے، جی اخبار کی سر. بکتیں نہیں رہ گئی، لوگ اخبار نہیں پڑھتے. ہم نے اپنے آپ کو اخبارات سے بہت دور کر دیا. سوشل میڈیا نے آ کے تو اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا. دیکھیں کہ اب اخبار میں جو خبر آتی ہے وہ ایک دن پہلے کی ہوتی ہے، سوشل میڈیا آپ کو ہر سیکنڈ کے بعد خبر دے دیتا ہے. اخبار کے پاس تو ایک دن گزشتہ دن کی خبریں ہوتی ہیں جو اگلے دن آپ پڑھتے ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ، اب تو اخبار صرف رہ گیا پڑھنے والا تو صرف یہ کالم ہی رہ گئے ہیں، تجزیے رہ گئے ہیں جو لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھ لیتے ہیں، خبریں تو انہیں ہر 2 منٹ بعد مل جاتی ہیں، ہر سیکنڈ بعد مل جی. جاتی ہیں. یا کچھ لوگ یہ لے کے دیکھنے کے لیے اخبار خریدتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرے. یہ تو رہ گئی اخبار کی. جی اچھا سر. اب آپ کہتے ہیں کہ جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں کہاں اسپیس ہوگی اور کیسے اسپیس بنے گی، وہ کیا ان کی چوائس ہے؟ لکھتے رہنا اچھی عادت ہے. لکھنا کتھارسس ہے آپ کا. آپ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ اظہار نہیں کر سکتے، اپنی تکلیف کا، اپنی شدت کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کر سکتے. لکھنا وہ طریقہ ہے جو آپ کو یہ راستہ دیتا ہے کہ آپ کھل کر بڑے آرام سے ایک ورق پہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کسی سے عقیدت ہے، چاہے ناراضگی ہے، چاہے تلخی ہے، وہ آپ اظہار کر سکتے ہیں. لکھتے رہنا چاہیے، لکھنے سے رکنا نہیں چاہیے. اگر تو آپ دیکھیں اس کے استعمال کو کہ ہمارا جو کالم نویسی ہے جو اس کا آج کل کیا رجحان چل رہا ہے، تو بیٹا یہ جی. جی. کمرشل ہو چکا ہے. آپ کسی بھی چھوٹے سے اخبار میں لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اچھی بات ہے، لکھنا چاہیے میں کہتا ہوں. اور جب ان کے کوئی 50-60 کالم ہوتے ہیں تو پھر ان کے کالموں کی کتاب کا مجموعہ بھی آ جاتا ہے. میں وہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ مجموعہ بھی انہوں نے شائع کر لیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقے. دیکھیں
اس سے کالم نویسی آپ کا پیٹ نہیں بھرتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کالم نویسی جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے ہو سکتی ہے. کوئی کہے کہ میں اسے اپنا پیٹ پال سکتا ہوں یا میرا ذریعہ آمدن ہوگا، اس وقت یہ صورتحال نہیں ہے. جو بڑے کالم نویس جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کالم نویس نہیں، میں سمجھتا کہ بطور کالم نویس اس شعبے میں نہیں آئے ہوں گے. ان سب کو پیچھے دیکھیں آپ جا کے، تو وہ کسی اور شعبے سے چلتے چلتے رہے وہ صحافت سے ہی ہوں گے، لیکن کسی اور شعبے سے چلتے چلتے وہ آج کالم نویس بن کے ہمارے پاس بیٹھے. بہت سے شاعر حضرات ہیں، بہت ادیب حضرات ہیں، وہ کہ یہ صحافت کی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھنا ہے تو اپنے لیے لکھنا ہے، معاشرے کے لیے لکھنا ہے اور سدھار کے لیے لکھنا ہے. اگر آج کے دور میں آپ کہیں گے کسی نے کمانے کے لیے لکھنا ہے، تو مجھے یہاں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کسی کو کوئی ایسا اسپیس مل جائے کہیں کہ وہ کہیں میں کالم لکھ کے تو اپنے بچوں کی فیسیں بھی دے دیتا ہوں، یا میں کالم لکھ کے اپنے گھر کے بل ادا کر سکتا ہوں. ایسا معاشی ایسا صورتحال ہمارے بالکل پاس نہیں نہیں. ہے. ٹھیک ہے سر، ابھی آپ نے یہ بات کی کہ کالم نگاری یعنی کہ ایز اے پروفیشن ہم نہیں لے سکتے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اردو زبان کو دوبارہ سے اسی مقام پہ لانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس ایز اے نیشن ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ یعنی اگر میں ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یا آپ ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اردو زبان کو جو ہے وہ فروغ دیں کسی نہ کسی طرح؟ بیٹا میں آپ نے بڑا اچھا سوال کر لیا، اس پہ میں آپ کو شابش دوں گا. میرا خیال ہے شاید آپ کے علم میں تھا کہ میں پچھلے 10 سال سے ایک تحریک کے ساتھ کام کر رہا ہوں، پاکستان قومی زبان تحریک سے، جس کا اصل اور بنیادی مقصد ہی پاکستان میں جو ہے قومی زبان کا نفاذ ہے. تو میں آپ سے بس اتنے سوالوں کے بعد میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، تو شاید جی آپ سر. کو آسانی ہو جائے میری بات کو آگے پہنچانے میں. اس جی وقت جی بہت سے لوگ سن رہے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں جی، میں پیغامات سب کے دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے آپ کس زبان میں خواب دیکھتی ہیں؟ ہم اپنی مادری زبان میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہے جو نا. بھی ہے. اگر ہم پنجابی بول رہے ہیں تو اس میں دیکھیں گے، اگر اردو بولتے ہیں تو اس اردو میں دیکھیں گے. بالکل ایسے ہی. انگریزی میں ایسے تو ہی. نہیں دیکھتے؟ نہیں، انگریزی میں نہیں دیکھتے. تو پھر کیوں تعلیم انگریزی میں کیوں حاصل کرتے ہیں؟ پھر کیوں اس وقت تک آپ کو جاب نہیں ملتی جب تک آپ کو انگریزی نہیں آتی؟ کیوں آپ کی شادیاں رشتے بچوں کے نہیں ہوتے؟ یہ نوجوان کو انگریزی اچھی نہیں آتی، اس کو نوکری نہیں ملنی، اس کی تو یہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے یار، اس کو تو انگریزی آتی نہیں ہے، اس کا تو شادی بھی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا، اسپیس نہیں ہے اس کے جی پاس. بالکل سر، ایسے ہی ہے. ان کیوں مسائل پھر کا حل کہاں مجھے اس سے آئے بات کا گا؟ جواب اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے بتا دے، یا مجھے آپ یہ بتاؤ ماہم آپ نے ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی تھی، وہ کہیں کام آئی ہے؟ جی نہیں سر، بالکل. آگے جو بچے آ رہے ہیں ان کو پھر دوبارہ ہاں سے نا، سکھا ابھی دیتے بھی ہیں. ہم ان کو کہہ رہے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل کہیں کام آپ کی آئی، میرے آئی. بابا بلیک شپ کہیں کام آیا آپ کے آیا، میرے آیا نہیں آیا. ہاں، لب پہ نہیں آئے. آتی ہے دعا بن کے، میری تمنا میرے لب پہ آ رہی ہے ایک جی دعا بن کے. یہ آج بھی پاکستان کے تمام اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. صبح کا آغاز ہی بچوں کا تعلیمی جو ہوتا ہے دن، وہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اتنی تاثیر ہے کہ ان اداروں سے پڑھ کر ایسے نام و ثبوت نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھنے کا. آپ دیکھ لیں، آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں، آپ اپنی عسکری شعبے میں جا کے دیکھ لیں، وہ جتنے پڑھے ہوئے ہیں وہ وہی چوچو چاچا گڑی پہ چوہا ناچا پڑھ کے ہی آئے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ٹوئنکل والی کلاس ابھی کہیں بیٹھی ہیں یا اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اتنی بات کر سکیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج میرا یہ جو علمی سٹی کا پوسٹر ہے وہ انگریزی زبان میں تھا، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ کالمسٹ، لیکن میں اردو میں سب ٹھیک کچھ ہے. سمجھا. آپ یونیورسٹی جا کے دیکھ لیں، انگریزی جتنی پڑھائی جا رہی ہے، ٹینسز، یہ زمانے فعل ماضی حال، اردو میں ہی تو پڑھا کے انگریزی سمجھائی جاتی ہے. تو بالکل انگریزی میں ایسے لیکچر ہی. دیتے آپ کو جو انگریزی پڑھاتے تھے کہ وہ آپ کو انگریزی میں لیکچر دے رہے ہوتے تھے؟ وہ اردو میں بتاتے تھے، بیٹا تا ہے، تی ہے، رہا ہے، رہے ہیں. ایسا پاپا ہی ہے. ہماری زبان میں ہمیں پڑھائے، ہماری زبان میں. میں نے آپ سے یہ بات اس لیے پوچھی کیونکہ میری بات یاد رکھیے گا، اور سننے والے تمام دوست، کہ جو قوم جس زبان میں خواب دیکھتی ہے وہ اس کا ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے. اس کا ذریعہ تعلیم وہی زبان ہونی چاہیے جس میں وہ خواب دیکھتی ہے. تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا 2015 میں، جس سے جواد خواجہ صاحب کی کابشن سے یہ ہوا کہ ملک میں قومی زبان نافذ کیجیے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا ابھی حالیہ ہمارے جو صدر عزیز ظفر آزاد صاحب، ان کی رحلت ہوئی ہے، بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں، بہت بڑا. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. بیٹا یہ میں آپ کے میرے لیے نہیں، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے. ہم انگریزی کو یہ نہیں کہتے کہ ختم کر دیں، لیکن انگریزی لازمی سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایبلٹی نہیں ہے، یہ لینگویج ہے. یہ قابلیت نہیں ہے، یہ زبان ہے. اس کو قابلیت مت بنائیں، بطور زبان استعمال کریں. آپ مجھ سے بات کریں، میں آپ سے کروں، فخر محسوس کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے اس طرح بات کریں. جی سر.
سر بہت اچھی بات کی آپ نے کہ میرے خیال میں ہم اسی زبان میں بھی ترقی بھی اسی زبان میں کرتے ہیں جس میں ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی. جی ہمارے پاس کوشچن ہے ایک وقار امتیاز ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ لائف میں کیسے اچھے اسٹوڈنٹ اینڈ رائٹر بن سکتے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ بھی ہم لوگ اچھے رہیں اور ہم لوگ رائٹنگ بھی اچھی کرتے رہیں. جی بیٹا، وقار کا کوشچن میں نے لے لیا آپ نے. وقار بیٹا، میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹوڈنٹ لائف جو ہوتی ہے نا، وہ سیکھنے کا تو ہم ساری عمر ہی بندہ طالب علم رہتا ہے. اب آپ کالج یا یونیورسٹی کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. ایک تو بیٹا املا، ڈکٹیشن دیں. طالب علم کے لیے سب سے اہم چیز املا ہے. آپ اپنے اساتذہ کرام سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے گھر میں اپنے جو بھی آپ کے ٹیوٹرز ہیں ان سے کہیں کہ وہ آپ کو املا دیا کریں. املا وہ واہ ذریعہ نہ صرف آپ کی خوش خطی ہوتی ہے بیٹا، اس کے ساتھ آپ کے ذہن میں بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا، جب ٹیچر املا لکھوا رہا ہوتا ہے تو سلطان ٹیپو نے اس وقت میں جا کے جب حملہ کیا تو آگے یہ آپ واقعہ بھی سن رہے ہیں، تو آپ کو ایک مشاہدہ بھی ہو رہا ہے، آپ کو علم بھی حاصل ہو رہا ہے، آپ لکھ بھی اپنے ہاتھ سے رہے ہیں. کتنی پریکٹس ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ اگر املا کی طرف جائے، ڈکٹیشن لے کسی سے، ڈکٹیشن لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی صلاحیتیں پیدا ہوں گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ خود لکھنا شروع کر دے گا اور کہے گا جی میں ذرا خود کچھ لکھوں. اور وہ جب اپنے سے چھوٹے کو ڈکٹیشن کروائے گا تو وہ اس قابل ہو چکا ہوگا کہ اس کے اندر یہ لکھنے کی، بولنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت آ چکی ہوگی. عمران سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اردو ہماری زندگی سے انگریزی کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. جی عمران سلیم، ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ اردو کو ہم لوگ جی واپس کس طرح دیکھ رہے ہیں. عمران بیٹا، میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں، پاکستان میں انگریز رہتے ہیں کہیں؟ تو انگریز ہے یہاں پہ، یہ چھوڑ دیں اس کو. یہ تو ہم بھی بننے کی زبردستی کوشش کرتے ہیں. ہاں نا بابا، یہاں انگریز ہے نہیں تو ہم انگریزی کس کے لیے بول رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جو آپ کے سی ایس ایس آفیسرز ہیں، جو پبلک سروس کمیشن سے امتحانات لے کے جا رہے ہیں، یہ جب پنو آکل کے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، کسی چھوٹے شہر میں جا کے بیٹھتے ہیں، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لگتے ہیں، تو یہ کیا وہاں انگریزی بولتے ہیں؟ ان کی بات کو انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں وہاں پر؟ یا آپ میں بیٹا، اردو کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے. یہ تو ایک خاص اشرافیہ ہے، ایک خاص لابی ہے جو کہ اس کے خلاف کھڑی ہے کہ نہیں، ہماری ایک کلاس ہے. انگلش از این آرڈر لینگویج. یہ ایک آرڈر لینگویج، حکمی انداز آ جاتا ہے، آپ کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. یہ سریا نہیں جو ہے نا، یہ تنگ کر رہا ہے عمران سلیم صاحب، اور کوئی چیز نہیں ہے. وگرنہ اردو کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہے. اور جی میں سب سے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہاں آپ کے ویورز کافی ہیں یہاں پر، لوگ اور بھی سن رہے ہوں گے. اردو آپ کا وقت بہت بچاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں پورا لفظ نہیں لکھنا پڑتا آپ کو. انگریزی کے جتنے الفابیٹس ہیں آپ کو سارے لکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیرٹ لکھنا ہے آپ کو، تو آپ کو پی پورا لکھنا ہے، اے پورا لکھنا ہے، آر پورا لکھنا ہے. اردو کا کوئی لفظ اٹھا لیں، آپ کو ماہم لکھنا ہے تو میم پورا نہیں لکھنا. میم، الف، بالکل ہے، ایسی. سب الفاظ دیکھیں نا آپ کو تھوڑے تھوڑے جوڑ کے، تو یہ آپ کا وقت اور آپ کی جگہ بچاتی ہے. بالکل بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے. قرآن پاک کے 33,000 الفاظ جو ہیں وہ اردو زبان کے شامل ہیں اس میں. اور میں سب سے بات آپ کو بتاؤں کہ آپ رائٹ سائڈ سے اردو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے. جی بالکل سیدھے ایسا ہاتھ ہی. سیدھے ہاتھ سے کیے ہوئے کام اچھے ہوتے ہیں نا. جی اور کعبے کا طواف بھی سیدھے ہاتھ سے ہوتا ہے، سیدھے رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اردو بھی رائٹ یہ سائڈ سے. عبادت بھی ہے، یہ خطابت بھی ہے، کتابت بھی ہے، عبادت بھی ہے اردو بیٹا. عمران سلیم صاحب بہت خوب ہے. سپورٹ کر لیں. عمران سلیم صاحب ایک سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ ملک میں حکومتی احکامات اور رسیدیں سب اردو میں ہی ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب، میں متفق ہوں جی ان کے ساتھ. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے بہت سا کام کروایا بھی، بہت سے اداروں کو ہم نے پابند کر دیا ہے. بلکہ میرے شہر لاہور میں یہاں پیزا ہٹ والوں نے بھی پیزا ہٹ اردو میں لکھنا شروع کر دیا ساتھ اپنا، انہوں نے باہر وہ بھی واہ چینج سر. کر دیا انگلش کے ساتھ. اور بہت سے ادارے جو ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ بینک اور مالیاتی ادارے چیک بک جو ہے انگریزی میں بھی رکھیں، اس کی ایک دوسری سائڈ پہ اردو میں کر دیں. انگریزی کا بیریئر نہ لگائیں آپ، انگریزی سیکھیں، لوگ بولیں، بیریئر نہ لگائیں آپ کسی کے آگے. جی سر، بہت اچھی باتیں کی آپ نے. آپ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں بحیثیت قوم اور ایک معاشرے میں پتہ ہونا ضروری ہے. تو آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کو کچھ بیسک باتیں، بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ باتیں جو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو جا سکتی تھی، ہم نے ان تک پہنچائی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. آخر میں کوئی ایسا پیغام جو آپ ہماری پوری قوم کو دینا چاہیں؟ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں بیٹا. آپ کی پوری ٹیم کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اور ایک میسیج جو ہے ہم جیسے کج فہم لوگوں کے پاس جتنا علم بھی ہے اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا، یہ بہت بڑا کام ہے. نبیوں ولیوں نے صرف پیغام کا کام ہی کیا ہے.
علم ہی ہم تک پہنچایا بیٹا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ان سے کم درجہ نہیں رکھتے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری ٹیم کا, ان تمام ویورز کا جو اس وقت مجھے دیکھتے رہے ہیں اور بات کرتے رہے ہیں, اور میں ان کے کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں سامنے. آپ نے میرا پیغام مانگا ہے اس قوم کے لیے, مجھے کیا کہنا ہے بیٹا. میرا پیغام وہی پیغام ہے جو ہمیں روز اول سے ہے, اور ہمیں اسی پر قائم رہنا ہے. ایمانی قوت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بیٹا. میرا پوری قوم سے یہی ہے کہ اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کریں اور اس پہ کمپرومائز نہیں کریں. دنیا کے جتنے معاملات آئے ہیں آپ کے چاہے روزگار کے معاملات ہیں, تعلیمی معاملات ہیں, سماجی مسائل ہیں, کچھ بھی ہیں, جب آپ اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کر لیں گے اور یہ توکل کر لیں گے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں ہے اور میرا اس پہ بھروسہ ہے, ایمان ہے, تو میں نہیں سمجھتا کوئی بڑے سے بڑا وائرس, کوئی بڑے سے بڑا, میں سمجھتا ہوں کوئی جیسے خونی طاقتیں, کوئی بھی ایسی مشکل مرحلہ ہے وہ آپ کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جزو ایمانی ہونا چاہیے آپ کا ایمانی جزو ہے وہ قائم رہنا چاہیے بیٹا. بہت شکریہ آپ سے. بہت شکریہ, جزاک اللہ سر, آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور ہمیں بہت اچھے پیغامات دیے. انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ اور کسی نئے گیسٹ کے ساتھ ایک معلوماتی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.